فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اور اگر تم کسی مصیبت میں پھنسے، اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس کے لیے ایک اشارہ ہے کہ اب تم مداخلت کرو، یعنی میں ٹرانسمیٹر آن کر دوں گا۔ اس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ صورتحال اب ہمارے بس سے باہر ہے۔ سمجھ گئی؟ سائکا نے کہا۔ اوکے سائکا، بد دل ہونے کی ضرورت نہیں، بس ذرا سکون سے کام کرو۔ اوکے سر، سائکا نے کہا اور میں نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ دوسرا دن میں نے اور ایلی نے اپنے کمروں میں گزارا۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر ایلی سے کہا تھا کہ آج وہ باہر نہ نکلے۔ شام کو میں نے دوبارہ اسے ٹرانسمیٹر پر مخاطب کیا۔ ہیلو ایلی۔ ہیلو سر، اس نے جواب دیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ بور ہو رہی ہوں سر، میں تمہاری بوریت دور کرنا چاہتا ہوں۔ سنو، رات کو ہم رائل کین چلیں گے، ممکن ہے ہمارا دوست وہاں موجود ہو۔ آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے سر، ایلی نے جواب دیا۔ تمہیں بہترین لباس میں ہونا چاہیے۔ بہتر سر، ایلی نے جواب دیا اور میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ٹھیک 8 بجے ہم دونوں ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ ٹیکسی میں نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا، شراب پیتی ہو؟ یس سر، اس نے جواب دیا۔ اتنی برداشت کر لیتی ہو؟ خاص حالات میں کافی سر۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نہیں پیتا، السر کا مریض ہوں۔ اگر گولڈن تمہیں پیشکش کرے تو اپنی قوت برداشت کے مطابق پی سکتی ہو، میرے لیے میرے بجائے تم معذرت کر لینا بہتر ہے۔ رائل کین کلب میں حسب معمول رونق تھی۔ ہم ہال میں داخل ہوئے تو گولڈن وہاں جمع ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور شخص موجود تھا جو دبلے پتلے بدن کا ایک مدکوک سا آدمی تھا۔ گولڈن کی نگاہ ہم پر پڑی تو اس نے شناسائی کے انداز میں ہاتھ ہلایا۔ آگے بڑھو اور اس کے قریب پہنچ جاؤ، میں نے کہا اور ایلی نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ ہیلو ایلی، میں سوچ رہا تھا کہ شاید تم آج بھی اس طرف نکل آؤ۔ ہیلو مسٹر اسپارکو۔ شکریہ جناب، اس بات پر فخر ہو رہا ہے کہ آپ کو ہم دونوں کے نام یاد ہیں۔ اچھے دوستوں کو میں کبھی نہیں بولتا۔ بیٹھو ایلی، بیٹھو مسٹر اسپارکو، اس نے خوش اخلاقی سے کہا اور ہم دونوں بیٹھ گئے۔ کیا پیو گے تم لوگ؟ ویٹر، اس نے چٹکی سے اشارہ کیا۔ ویٹر قریب آیا تو اس نے ایلی سے کہا، تمہارے لیے کیا منگاؤں ڈیئر؟ شیری مکس، اور تم یقیناً وسکی لوگے ڈیئر اسپارکو، اس نے کہا اور میں نے غمگین سی شکل بنا کر ٹھنڈی سانس بھری، پھر رحم طلب نگاہوں سے ایلی کو دیکھا۔ ایک قطرہ نہیں، مجھے تمہاری زندگی درکار ہے۔ سوری مسٹر گولڈن، اسپارکو کو ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے۔ اوہ کیوں؟ یہ السر کا مریض ہے، ایلی بے تکلفی سے بولی۔ لڑکی ٹھیک جا رہی تھی۔ میں نے کرسی کی پشت سے گردن ٹکا دی۔ تب پھر ان کے لیے فریش لائم، گولڈن نے ویٹر سے کہا اور ویٹر گردن خم کر کے چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک ہم دونوں اس کے ساتھ رہے۔ وہ ممبارڈو کی دلچسپیوں اور اپنے کاروبار کے بارے میں بتا رہا تھا۔ گھوڑوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں خوب چمکنے لگتی تھی۔ اخراجات کی کمی پیش آ جائے تو ریس کورس آ جانا، میں ٹپ دوں گا، جیبیں بھر جائیں گی۔ شکریہ، اگر ایسی ضرورت پیش آئی تو آپ کو ضرور تکلیف دیں گے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دن میں کسی وقت میرے گھر آؤ، تمہیں اپنے گھوڑے دکھاؤں گا، اس نے اٹھتے ہوئے کہا اور ہم لوگ بھی اٹھ گئے۔ گولڈن جوئے خانے میں چلا گیا تھا۔ میں اور ایلی دوسری میز پر جا بیٹھے۔ بظاہر تو وہ نارمل معلوم ہوتا ہے، ایلی نے کہا۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر ہم لوگ جوئے خانے کی طرف چل پڑے۔ گولڈن دنیا و مافیا سے بے نیاز تاش کے کھیل میں مصروف تھا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ہماری طرف دیکھا بھی نہیں۔ ہم لوگوں نے بھی ادھر کا رخ نہیں کیا تھا۔ ہم جوئے کی مختلف میزوں کے گرد چکراتے رہے اور پھر وہاں سے باہر نکل آئے۔ رائل کین کے باہر کے حصے میں تاریکی پھیلی ہوئی تھی، شاید یہاں بجلی فیل ہو گئی تھی۔ تاریکی میں ہم باہر جانے والا راستہ طے کرنے لگے تاکہ ٹیکسی حاصل کر سکے۔ پھر میری نگاہ میں پل بھر کے لیے ایک چنگاری چمکی اور لاشعوری طور پر خطرے کا احساس ہوتے ہی میں ایلی کو لپیٹتے ہوئے آنے واحد میں زمین پر گرا تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 چنگاریاں سنسناتی ہوئی ہمارے سروں پر سے گزر گئی۔ میں نے انتظار نہیں کیا اور گرتے گرتے اپنا پستول نکال لیا اور پھر میرے بہترین اندازے نے اپنا شکار ڈھونڈ لیا۔ جس جگہ میں نے چنگاری روشن ہوتے دیکھی تھی اسی جگہ کا نشانہ لے کر ٹرائگر دبا دیا تھا۔ ایک سائے کو میں نے کلابازی کھاتے دیکھا۔ ایلی کے لیے یہ سب کچھ غیر متوقع تھا۔
لیکن اس نے منہ سے آواز بھی نہیں نکالی۔ کچھ عجیب بے ڈب سے انداز میں وہ میرے نیچے دبی پڑی تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے جنبش بھی نہیں کی تھی تاکہ صحیح پوزیشن لے سکوں۔ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں ایلی، میں نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ میرے پاس بھی پستول موجود ہے، وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی۔ ادھر دیوار کی طرف۔ میں نے سرگوشی کی اور پھر آہستگی سے اس طرف سرکنے لگا۔ میرا اندازہ درست تھا، ہم پر گولیاں چلانے والا تنہا نہیں تھا، کیونکہ دوسرے ہی لمحے ایک اور جگہ سے کچھ فائر ہوئے اور گولیوں نے اس جگہ کو ادھیڑ دیا جہاں ہم پہلے موجود تھے۔ لیکن وہی حماقت اس دوسرے حملہ آور سے بھی ہوئی جو پہلے نے کی تھی۔ گولیاں چلا کر اسے اپنی پوزیشن تبدیل کر لینا چاہیے تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور میں نے اس بات سے فائدہ اٹھایا۔ میرا دوسرا فائر بھی ٹھیک نشانے پر لگا تھا۔ میں نے اسے بھاگتے دیکھا، وہ دیوار پر چڑھ کر دوسری طرف کود جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اس مقابلے میں دونوں طرف سے استعمال ہونے والے پستولوں میں سائلنسر لگے ہوئے تھے، اس لیے کچھ فاصلے پر موجود لوگوں کو بھی اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ اب مجھے تیسرے کی تلاش تھی، لیکن شاید کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں نے علی کا ہاتھ پکڑا اور گیٹ کی طرف دوڑنے لگا۔ چند لمحے بعد ہم دوسری طرف تھے۔ تاریکی کے باوجود میں نے اس جگہ جہاں حملہ آور نے دیوار کودی تھی کسی کو دیوار کی آڑ میں پڑے دیکھا۔ حالانکہ خطرناک بات تھی، لیکن میں دوڑ کر اس کے سر پر پہنچ گیا۔ حملہ آور ایک سیاہ فام نوجوان تھا، اس کے پیٹ میں گولی لگی تھی اور زخم سے خون ابل رہا تھا۔ دیوار کودتے ہوئے اس کا پستول بھی ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ میں نے جھک کر اس کا گریبان پکڑا، لیکن اسی وقت اس کے منہ سے خون ابل پڑا اور آنکھیں پتھرا گئیں۔ ایلی میری آڑ میں کھڑی تھی۔ یہ بھی گیا، اس نے سرسراتی آواز میں کہا۔ ہاں آؤ، اب ہمارا یہاں رکنا مناسب نہیں ہے، میں نے کہا اور ہم تاریکی میں دور تک نکل آئے۔ ٹیکسی کے سلسلے میں ہم نے احتیاط برتی تھی۔ کئی ٹیکسیاں سست رفتاری سے ہمارے قریب سے گزری، لیکن ہم نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ ممکن ہے کوئی گڑبڑ ہو۔ پھر جب ایک ٹیکسی ہم سے کچھ فاصلے پر خالی ہوئی تو ہم اس کے قریب پہنچ گئے۔ پھر اسی ٹیکسی سے ہم ہل گولڈ آئے تھے۔ ایلی کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ لفٹ سے اوپر جاتے ہوئے اس نے کہا، تمہارا خیال درست تھا مسٹر علی۔ کون سا خیال؟ میں نے پوچھا۔ یہی کہ ہم کچھ نگاہوں میں آگے ہیں، وہ بولی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے لفٹ سے باہر نکل آیا۔ ایلی میرے ساتھ میرے کمرے میں آ گئی، لیکن کمرے کے اندر قدم رکھتے ہی ہم چونک پڑے۔ پورا کمرہ تتر بتر پڑا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ کسی نے خوب اچھی طرح میرے سامان کی تلاشی لی ہے۔ او یہ، ایلی ہکلائی۔ سب ٹھیک ہے، انہیں میرے کمرے سے کچھ نہیں ملا ہوگا۔ اپنا کمرہ دیکھو، میں نے سرد لہجے میں کہا اور ایلی کا چہرہ ادھر گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کوئی یہاں موجود ہوا تو؟ وہ خوف زدہ لہجے میں بولی۔ آؤ، میں نے کہا اور پھر اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ ایلی کے کمرے کی تلاشی بھی اسی انداز میں لی گئی تھی۔ میرے خدا، وہ آہستہ سے بولی، کچھ تھا تمہارے پاس؟ کوئی ایسی چیز جس سے تمہاری نشاندہی ریڈ پینتھرز کی حیثیت سے ہو سکے، یا کسی قسم کے کاغذات وغیرہ؟ میں نے سوال کیا۔ بالکل نہیں، مس سائکا نے خود سامان کا انتخاب کیا تھا اور ایسی چیزیں ساتھ لانے کی اجازت دی تھی جو کسی طور مشکوک نہ ہو۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ اوکے، آرام کرو، میں نے کہا اور واپسی کے لیے مڑا تو ایلی کی آواز سنائی دی، مسٹر علی۔ میں رک گیا۔ اگر آپ برا نہ محسوس کریں تو آپ یہاں یا میں آپ کے کمرے میں؟ میں برا محسوس کروں گا، میں نے خشک لہجے میں کہا اور باہر نکل آیا۔ موڈ کافی حد تک خراب ہو گیا تھا۔ یہ لڑکی ریڈ پینتھرز سے تعلق رکھتی ہے، ایسے ہی ہے ریڈ پینتھرز۔ کن لوگوں کے خلاف کام کرتے ہیں یہ لوگ؟ غالباً وہ مجرم بھی ان جیسے ہی ہوتے ہوں گے، سیدھے سادے شریف لوگ جو ایک دوسرے سے سمجھوتا کر لیتے ہوں گے۔ سائکا مائلر ایک مخلص لڑکی تھی، کچھ کام بھی کر لیتی تھی، لیکن ابھی بہت ذہین نہیں تھی اور کسی بھی خطرناک جال میں پھنس کر دھوکہ کھا سکتی تھی۔ میرے کمرے سے کچھ غائب نہیں ہوا تھا، اس لیے میں نے سامان درست کیا اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ کوئی خاص پریشانی تو نہیں تھی، بس اس بات کا افسوس تھا کہ وقت سے پہلے میں ان لوگوں کی نگاہ میں آ گیا تھا۔ دوسری صبح میں پرسکون تھا۔ دل میں فیصلہ کیا تھا کہ اب ایلی کو بھی زیادہ ساتھ نہیں رکھوں گا۔ دوسرے لوگوں کے لیے تو میں ہدایت دے چکا تھا، گولڈن اسپائرو کو اب میں تنہا ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ ایلی کو نظر انداز کرتا ہوا میں ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ ممبارڈو ایک افریقی ریاست تھی۔ ہر چند کے یہاں جدید عمارتیں اور عمدہ سڑکیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے مناظر نظر آ جاتے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ لوگ نئے نئے ترقی کی راہ پر گامزن ہوئے ہیں۔ شہر کے ایک حصے میں جدید عمارتیں تھیں، لیکن پرانی آبادیوں کا اب بھی وہی حال تھا۔
میں نے دن کا زیادہ حصہ وہیں گزارا اور پھر شام کو بھی ہوٹل کا رخ نہ کیا۔ ممکن ہے ایلی میرا انتظار کر رہی ہو۔ پھر ایک ٹیکسی روک کر میں رائل کین چل پڑا۔ ٹیکسی ڈرائیور چوڑی ناک والا حبشی تھا۔ اس کی آنکھیں دو لکیروں کی طرح کھینچی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ان لکیروں کے درمیان سے کیسے دیکھ پاتا ہوگا۔ ٹیکسی رائل کین کی طرف جا رہی تھی۔ پھر جو ہی وہ ایک ویران سڑک پر مڑی، دفعتاً سیاہ رنگ کی قدیم ماڈل کی ایک مرسیڈیز نمودار ہوئی اور آن کی آن میں ٹیکسی کے قریب پہنچ گئی۔ اس نے ٹیکسی کو زوردار سائیڈ ماری اور ٹیکسی سڑک سے اتر گئی۔ ڈرائیور اسے سنبھال نہ سکا۔ اسی وقت مرسیڈیز سے گولیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ میں نے ڈرائیور کو بار بار جھٹکے کھاتے محسوس کیا اور دفعتاً ٹیکسی ایک درخت سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور کے بدن کے متعدد سوراخ خون اگل رہے تھے۔ ٹیکسی اس قوت سے درخت سے ٹکرائی تھی کہ میں خود کو نہ سنبھال سکا اور اپنی سیٹ سے اچھل کر سامنے کی شیشے سے ٹکرایا۔ بس اس کے بعد کوئی ہوش نہیں رہا تھا۔ یہ بے ہوشی کتنی طویل تھی اس کا اندازہ تو نہیں ہو سکا۔ ہوش آیا تو کسی کشادہ کمرے میں زمین پر پڑا ہوا تھا۔ سامنے ہی دو پاؤں نظر آئے جو چند فٹ کے فاصلے پر تھے اور آہنی ستونوں کی مانند زمین میں جمے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ نگاہوں نے بلندیاں طے کی تو آخری کونے پر ایک بدنما چہرہ نظر آیا جسے دیکھ کر ایک کراہت سی ذہن میں ابھر آئی تھی۔ پھر پسلیوں میں شدید تکلیف کا احساس ہوا۔ تب سمجھ میں آیا کہ پسلیوں میں پڑنے والی ضرب نے ہی ہوش لوٹائے ہیں۔ دفعتاً کوئی ہیکل شخص جھکا اور اس نے مجھے گریباں سے پکڑ کر سیدھا کر لیا۔ تب پورے کمرے کا منظر نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ ایک گوشے میں پڑی ہوئی میز کے پیچھے گولڈن اسپائرو بیٹھا ہوا تھا۔ اوکے لیڈل، مجھے اس سے بات کرنے دو، اس نے کہا اور کوی ہیکل سیاہ فام سامنے سے ہٹ گیا۔ مسٹر ٹونی اسپارکو، کیا یہ آپ کا اصل نام ہے؟ مسٹر گولڈن، آپ؟ میں نے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں سچ پرکھنے کی مشین ہوں، لوگ اسی نام سے مجھے پکارتے ہیں۔ تمہاری یہ حیرت مصنوعی ہے، گولڈن نے کہا۔ مجھ سے کوئی شکایت ہوئی آپ کو؟ ٹونی اسپارکو تمہارا اصلی نام ہے۔ اس نے میری بات کو نظر انداز کر کے اپنا سوال دہرایا۔ جی 100%۔ اس لڑکی سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تعجب کی بات ہے، تم اس کے ساتھ مجھ سے ملے تھے، اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میری اس سے ملاقات ہل گولڈ میں ہوئی تھی۔ وہ ایک کاروباری لڑکی ہے، مجھ سے وہ خود ہی ملی تھی اور میں نے اسے ایک ساتھی کی حیثیت سے قبول کر لیا تھا۔ وہی مجھے رائل کین لائی تھی۔ میں سچ اگلوانے کی مشین بھی ہوں، اس نے کہا۔ تم کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہو مسٹر گولڈن۔ میں ایک سیاح ہوں اور ممبارڈو اور اس کے نواح کی سیر کرنے آیا ہوں۔ اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیڈل، سچ میں اس کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، اسے سچ بولنے پر مجبور کرو۔ لیڈل نے گردن خم کر دی، پھر اس نے بس ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تھا۔ تقریباً 8 آدمی اندر گھس آئے اور پھر تھپڑ، لاتیں، گھوسے، چاروں طرف سے یلغار شروع ہو گئی تھی۔ نہ جانے کب تک میں اذیتوں سے دوچار رہا، پھر بے ہوش ہو گیا۔ دوبارہ ہوش آیا اور ہوش میں آتے ہی پھر مجھ پر تشدد شروع ہو گیا۔ میں خوب چیخا چلایا، تشدد سے بے حال ہونے کا مظاہرہ بھی کیا، گالیاں بھی بکیں اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ تیسری بار ہوش آیا تو صورتحال کچھ بہتر تھی۔ عمدہ بستر پر پڑا ہوا تھا اور میرے بالکل قریب گولڈن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، یا تو تم بہت سخت جان ہو یا پھر عظیم الشان احمق۔ وہ کون سا جذبہ ہے جو تمہیں زبان بندی پر مجبور کر رہا ہے؟ سنو، میں تم سے سودا بھی کر سکتا ہوں۔ ابو حاتم کے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دو، اس کا ٹھکانہ، اس کے ساتھیوں کے بارے میں۔ اس کے بدلے میں تمہیں $50,000 ادا کیے جا سکتے ہیں۔ یہ خطیر رقم تمہاری ملکیت ہوگی اور کام اتنا سا۔ ابو حاتم، میں نے تعجب سے کہا، پھر اداکاری؟ وہ غرایا، میرے دوست، صحیح اذیت تم نے مجھے اب دی ہے۔ ایک اجنبی نام اور اس کے عوض $50,000۔ کیا تم مجھے اس کی تلاش کا موقع دو گے؟ دوسری شکل میں تم اس وقت تک یہاں رہو گے جب تک مر نہ جاؤ۔ اس نے میری بات سنی انسنی کر کے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ یہ گولڈن کسی اور ہی چکر میں پڑ گیا تھا، یا پھر ممکن ہے وہ مجھے چکر میں ڈال رہا ہو۔ میں نے سوچا، ابو حاتم، اس نام کا کوئی وجود ہے یا پھر یہ گولڈن کی کوئی چال ہے؟ اگر وجود ہے تو وہ کون ہے؟ میرا ذہن سوچے جا رہا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ جسمانی طور پر میں اب خود کو بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ بدن پر جو قیامتیں ٹوٹی تھی اور ان کے نتیجے میں جو اذیت مجھے برداشت کرنا پڑی تھی وہ بھی اب ختم ہو چکی تھی۔ البتہ بدن پر موجود زخم کسی وقت ٹھیسے دے اٹھتے تھے۔ کچھ اور وقت گزر گیا، پھر ایک لڑکی نرس کے لباس میں ملبوس اندر آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹرے تھی جس میں ایک انجیکشن اور سرنج رکھی ہوئی تھی۔
میں نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ بولی، یہ انجیکشن لے لو، تمہارے لیے ضروری ہے۔ مسٹر گولڈن کہاں ہے؟ میں نہیں جانتی، اس نے اسپارٹ لہجے میں جواب دیا۔ میں انہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، رات کو تمہارا پیغام انہیں دے دیا جائے گا۔ چلو انجیکشن لگوا لو۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے لگاوٹ سے پوچھا۔ تمہارے لیے بے مقصد ہوگا، وہ خشک لہجے میں بولی۔ اگر بتا دیتی تو تمہارے لیے کارآمد رہتا، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ وہ بویں چڑھا کر بولی۔ مطلب یہ کہ میرے دل میں تمہارے لیے دوستی کا جذبہ پیدا ہو سکتا تھا، مجھے صرف میرا کام کرنے دو، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ تمہاری مرضی۔ میں نے بازو کھول دیا۔ وہ اطمینان سے انجیکشن کی دوا سرنج میں کھینچنے لگی اور پھر انہماک سے مجھ پر جھک گئی، لیکن دوستی کے جذبے کو اس نے قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد دشمنی رہ جاتی ہے۔ میں نے برق رفتاری سے اس کی گردن پکڑ لی اور اس اچانک حملے پر اس کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھ گئے۔ میں نے صرف چند لمحے میں اس کی گردن دبا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ اس دوران سرنج اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر پڑی تھی۔ اسے بے ہوش کرنے کے بعد میں نے باقی کام نہایت پھرتی سے کیے۔ مسہری کے علاوہ اور کوئی دوسری جگہ نہیں تھی جہاں اسے چھپایا جا سکتا، چنانچہ میں نے اسے مسہری کے نیچے آخری سرے تک ٹھونس دیا تاکہ وہ نظر نہ آ سکے۔ سرنج وغیرہ بھی میں نے اسی جگہ چھپا دی تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر میں نے کھلے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا۔ باہر اگر کوئی تھا تو یقیناً مسلح ہوگا اور مجھے آسانی سے فرار نہیں ہونے دے گا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ دیکھتے ہی گولی چلا دے، لہٰذا فوری طور پر باہر نکلنے کا خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا۔ میں یہ سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے مسہری پر چھلانگ لگا دی اور اس طرح بے سدھ ہو کر لیٹ گیا جیسے بدن میں جان ہی نہ ہو۔ دروازہ کھلا اور دو آدمی اندر آ گئے۔ میں آنکھوں کی درد سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے حیرت سے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ پھر ان میں سے ایک بولا، ارے بینی کہاں گئی؟ اسے یہی ہونا چاہیے تھا، شاید باہر نکل گئی، لیکن اس احمق نے ہمیں اطلاع ہی نہیں دی جبکہ ہم انتظار کر رہے تھے۔ دوسرے نے کہا، چلو ٹھیک ہے، اپنا کام کرو، وہ آدمی بولا، اور وہ دونوں میرے نزدیک پہنچ گئے۔ وہ دونوں میرے بالکل قریب پہنچ کر اس طرح سے جھکے جیسے مجھے مسہری سے اٹھانا چاہتے ہوں، لیکن انہیں گمان بھی نہیں تھا کہ میرا بدن متحرک ہو سکتا ہے۔ میرے دونوں پھیلے ہوئے ہاتھ اچانک ہی ان کی گردن پر پہنچ گئے اور پھر میں نے پوری قوت سے ان کے سر ٹکرا دیے۔ بالکل ایسی ہی آواز پیدا ہوئی تھی جیسے دو ناریل آپس میں ٹکرائے ہوں۔ ان کے حلق سے گٹی گٹی سی آوازیں نکلی۔ دونوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر خلا میں ہاتھ نچانے لگے۔ وہ اپنے آپ کو گرنے سے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں انہیں مزید کوئی موقع نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے لیٹے لیٹے اپنا رخ تبدیل کیا اور دونوں پاؤں پوری قوت سے ان کے سینوں پر مارے۔ یہ کوشش نہایت کامیاب رہی۔ وہ دونوں تیزی سے مخالف دیوار کی طرف گئے اور اس سے ٹکرا کر فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ میں پھرتی سے اٹھ کر ان کے پاس پہنچا، مگر اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ ہوش و حواس کھو چکے تھے۔ اب ایک لمحہ بھی ضائع کرنا حماقت تھی۔ میں نے جھک کر ان کے لباسوں کی تلاشی لی۔ دونوں کے پاس پستول موجود تھے۔ جیب میں خالی کارتوسوں کے پیکٹ بھی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے دونوں ہی پستول اپنے قبضے میں کر لیے۔ دونوں بھرے ہوئے پستول ہاتھ میں لیے ہوئے میں آہستگی سے دروازے سے باہر آ گیا۔ سامنے ہی ایک وسیع و عریض کوریڈور نظر آ رہا تھا۔ بظاہر وہاں خاموشی محسوس ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی میں کوریڈور میں تھوڑا سا آگے بڑھا، دفعتاً ایک دروازہ کھلا اور ایک سیاہ فام باہر نکل آیا۔ میں نے کسی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیے بغیر اس پر گولی چلا دی۔ سیاہ فام کا بدن لہرایا اور پھر نیچے آ گیا۔ اس کے پیچھے ہی ایک دوسرا آدمی باہر نکل آیا تھا۔ میری دوسری گولی اس کے حلق میں اتر گئی، لیکن فائرنگ کی آواز نے ماحول کو بیدار کر دیا تھا۔ کوریڈور میں دوڑتے ہوئے میں نے اپنے عقب میں پھر کسی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور تیزی سے پلٹ کر دیکھا۔ ایک سیاہ فام تیزی سے باہر نکلا تھا، مگر اسے مجھ پر فائر کرنے کی مہلت نہیں مل سکی۔ میری گولی زیادہ برق رفتار ثابت ہوئی اور وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر نیچے کی جانب جھکتا چلا گیا۔ میں دوڑتا ہوا تیزی سے کوریڈور عبور کر گیا۔ باہر برآمدے میں کوئی نہیں تھا۔ میں ایک چھوٹی سی دیوار پھلانگ کر لان میں آ گیا اور پورچ کی جانب بڑھا۔ یہاں وہی مرسیڈیز کھڑی ہوئی تھی جس نے ٹیکسی کو ٹکر ماری تھی۔ اس کی سیٹ پر شاید کوئی موجود بھی تھا۔ میں برق رفتاری سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ اندر موجود شخص نے وحشت زدہ انداز میں مجھے دیکھا، لیکن میں نے اسے کچھ کرنے کا موقع نہیں دیا۔ پستول کی ایک گولی اس کی کھوپڑی میں اتار دی۔ اس کے سر سے خون ابل رہا تھا اور میں ڈرائیونگ سیٹ زیادہ گندی نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ برق رفتاری سے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر میں نے دروازہ کھولا اور وہ باہر آ گرا۔ میں اچھل کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ وہ ابھی تک تڑپ رہا تھا۔
اس کا جسم جھٹکے کھا کر اچھل رہا تھا۔ میں نے اسے اسی حالت میں چھوڑا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ دوسرے لمحے گاڑی سٹارٹ ہو کر گیٹ کی طرف بڑھی۔ میں نے عمارت کے گیٹ پر رکنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ پوری قوت سے اسے ٹکر مار کر توڑتا ہوا باہر نکل آیا تھا۔ لیکن فوراً ہی مجھے بریک پر پاؤں رکھنا پڑا، کیونکہ عمارت سے باہر نکل کر گاڑی کو دائیں یا بائیں موڑنا بہت ضروری تھا۔ میں نے دائیں طرف خطرناک انداز میں گاڑی کو موڑا اور پھر سیدھی سڑک پر پوری رفتار سے چھوڑ دیا۔ میں یہاں کے راستوں سے پوری طرح باخبر نہیں تھا، مگر مجھے اطمینان تھا کہ مرسیڈیز میں پیٹرول کی کمی نہیں ہوگی۔